جب اللہ تعالیٰ نے کتاب کا لفظ استعمال کیا نا، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی وہی ہے جو اس قرآن کی اصل ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ وہ تو لکھی ہوئی ہے۔ قرآن رسول کو جو دیا گیا ہے وہ لکھی ہوئی چیز نہیں دی گئی، ان کو تو کلام دیا گیا ہے نا۔ لیکن جب کتاب کا نام اسے دیا تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ آسمانی نسخے کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، آسمانی نسخہ جو ہے اس میں ادھر ادھر ترتیب ہوگی کہ ایک ہی ترتیب ہے؟ ایک ہی ترتیب ہے، ایک ہی۔ اگر میں چنوں کہ میں پہلے بقرہ پڑھ لوں بعد میں فاتحہ پڑھوں تو وہ تو میرا کلام ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے اس کی خاص ترتیب ہے، اس میں ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں سورۃ البروج پہ۔ ایک اور لفظ قرآن، قرآن کتاب، لکھی ہوئی چیز، اشارہ ہے آسمانی کتاب کی طرف۔ قرآن کس لفظ سے نکلا ہے؟ قرأ، قرأ۔ اس کے معنی میں سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے اونچی آواز میں پڑھنا، اونچی آواز میں پڑھنا۔ جو چیز پڑھی جاتی ہے اس کا تعلق میری زبان سے ہے، اونچی آواز میں پڑھ رہے تو لوگ سن رہے ہیں، اس کا تعلق میری زبان سے ہے۔ کتاب کا تعلق لکھنے سے، قرآن کا تعلق بولنے سے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا میں جو دیا گیا اس کتاب کو یہاں پر پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر جو دنیا میں ہم ایکسپیرینس کر رہے تھے نا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو لوگوں کے سامنے وہ کتاب نہیں رکھ رہے تھے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پیش کر رہے تھے، پڑھا جا رہا تھا۔ تو ایک ہو گیا شفوی، منہ سے نکلنے والا، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ایک ہے لکھا ہوا، وہ کیا ہے؟ کتاب۔ اچھا اب سننا، اچھا لوح محفوظ میں کیا کہیں گے، کتاب یا قرآن؟ کتاب، کیونکہ قرآن کا لفظ اطلاق کس بات کی طرف ہو رہا ہے؟ جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کی طرف ہو رہا ہے نا۔ تو یعنی دنیا میں جو قرآن ہے، دنیا میں جو اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کا تجربہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے لفظ قرآن سے، اور آسمانی کتاب کی طرف اشارہ ہے لفظ کتاب سے۔ اچھا، وہ آسمانی جو کتاب ہے وہ کہاں پر ہے؟ فی، ویری گڈ۔ اچھا اب سننا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن مجید، وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ توقع یہ تھی کہ یہاں کہا جائے بل ہوا کتاب مجید فی لوح محفوظ، ابھی تو سمجھایا تھا نا۔ قرآن کہاں پر ہے؟ قرآن آسمان میں، یہاں پہ۔ ایسے لگتا ہے جیسے بات کہی جا رہی ہے کہ جو یہاں پڑھا جا رہا ہے وہ وہی ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یعنی ان دونوں کا ایک تناسب کر دیا۔ تو اگر وہاں ایک ترتیب ہو اور یہاں کوئی اور ترتیب پڑھی جا رہی ہو تو وہ ایک چیز نہ، تو وہ تو ایک چیز نہ ہوئی نا پھر۔ قرآن نے تو خود ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ اچھا دوسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن ایک دفعہ میں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے آیا، اور اس کی ترتیب بھی ایسی تھی جو ابھی نہیں ہے۔ شروع میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ آخر میں جا کے ملتا ہے آپ کو، شروع میں تھوڑی ملتا ہے وہ۔ تو وہ ترتیب تو نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو ایک فکر بھی ہوئی کہ یہ جمع کیسے ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دے دی، سورۃ القیامہ میں کہہ دیا ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے ذمہ داری لی ہے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی، جمع کرنے کی اور پڑھائے جانے کی۔ اچھا، یعنی جو قرآن کا جمع ہونا ہوا وہ کس کی سپرویژن کے تحت ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کا اجماع ہے، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن ہے انڈر سپرویژن اللہ تعالیٰ کے۔ اور دوسرا، اگر آپ عربی کے قواعد سے واقف ہیں، ان جمعہ علینا، اس میں اختصاص نہیں ہے۔ اگر میں کہوں ان علینا جمعہ تو اس میں اختصاص ہے، صرف ہماری ذمہ داری ہے اس کو جمع کرنا، اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ، اور پھر جمع کرنے کے بعد قرآنہ، اس کا پڑھایا جانا۔ ایک دفعہ صحیح طرح سے جمع ہو گیا تو اب اس کا پڑھایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ نہیں کہا جمعہا، آیات کو جمع کرنا، جمعہن، جمع ہو کی ضمیر مذکر ہے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ پورے قرآن کی طرف۔ اگر میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ نے جمع کیا ہے، میرے رب نے جمع کیا ہے، یہ آیات کو جمع کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔
اگر ان آیات کو جمع کر دیا، پھر اس سے اگلی صورت کو جمع کر دیا، پھر اس سے اگلی صورت کو جمع کر دیا، اور اس پورے مجمع کو، پوری جمع کو آپ اس کو تعبیر کریں گے تو کہیں گے ہم نے پوری ذمہ داری لی اکیلے اس کے جمع کرنے کی اور اس کے پڑھائے جانے کی. جیسے آپ فاتحہ پڑھ رہے ہو ویسے آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہو. تو قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کا کام ہو. لیکن یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی تاریخی دلیل دی، تھوڑی سی قرآن کے اپنے الفاظ میں جس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، اس قرآن کو کیسے پیش کرنا تھا انسانیت کے سامنے، اس کی طرف اشارہ کر دیا. لیکن اس کی سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک قرآن کی اپنی ترتیب ہے. کوئی اگر واقعی قرآن کی ترتیب کا جائزہ لے، اپنے دماغ سے انسانی لٹریچر کا فطور نکال کے، جو جج ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی کیس آتا ہے اور اس کو پچھلے کیس نے بڑا تنگ کیا تھا، کوئی عورت تھی وہ بڑا اس نے اس کو کیس پہ تنگ کیا، اس کو غصہ آیا ہوا ہے، نیا کیس آتا ہے، اس کو اس میں بھی ایک عورت نظر آتی ہے. وہ کیس جج کرنے سے پہلے ہی اگر سڑا ہوا نا تو وہ اس کیس کو ٹھیک سے جج کر سکے گا یا نہیں؟ کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں پچھلے کیس کا بیگیج ہے. اس کی وجہ سے اب وہ اس کو صحیح نظر سے نہیں دیکھ سکتا اس کیس کو. ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں چیپٹر اور بک اور سبجیکٹ اور پیراگراف اور سینٹنس، یہ ساری چیزیں تمام لٹریچر میں ہوتی ہیں، ہماری بیگیج ہے. ہم وہ بیگیج لے کے آتے ہیں کس پہ؟ قرآن پہ. یہ قرآن ہمارے معیار پہ نہیں اتر رہا. ہمارا لٹریچر کا ایک معیار ہے، مضمون کو ایک ترتیب ہونی چاہیے، اس کا ایک ارتقاء ہونا چاہیے، اس کو پہلے پھر دوسرا پھر تیسرا ہونا چاہیے. اس میں کم از کم زمانی ترتیب تو ہو، کوئی سائز کی ترتیب تو ہو. یہاں تک کہ اس پر اتنا عدم اعتماد، میں تو کہتا ہوں یہ مستشرقین جو غیر مسلم علماء ہیں اسلام کے، تحقیق کرتے ہیں اسلام کی، وہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن میں کوئی ترتیب نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک نے تو یہ کہا تھا قرآن از اے شیپ لیس بک، اس کی کوئی شیپ نہیں ہے. اور میں نے تو یہاں میں ذکر نہیں کروں گا، لیکن ہمارے یہاں بھی علماء کبھی مجھے ملتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی، تو وہ کہتے ہیں ایک آپ قرآن پڑھتے ہیں تو میرا ایک سوال ہے. میں نے پوچھا جی کیا سوال ہے سر آپ کا؟ کہتے ہیں کاش کہ کوئی روایات مل جاتی کہ ہمیں سمجھ آ جاتا کہ یہ آیات کی ترتیب ایسے کیوں ہے، قرآن کی ترتیب. میں حیران یہ سوال سن کے کہ مسلمان عالم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ شاید کچھ سمجھ آ جاتی کہ قرآن کی ترتیب ایسے کیوں ہے. اس کی ایمانی دلیل اس کے بعد ہم آج کا سیکشن شروع کریں گے، جس کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. اصل میں یعنی جب میں کالج کے دنوں میں تھا تو اس وقت سے مجھے ایک طرح سے فیسینیشن ہوئی، مجھے بہت زیادہ دلچسپی ہوئی فلسفے میں. اور فلسفے میں مجھے دلچسپی اس لیے ہوئی کہ فلسفی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی بات کی، اپنی منطق کو سمجھانے کے لیے پہلا پوائنٹ، پھر اس سے دوسرا جوڑتا ہے، پھر تیسرا جوڑتا ہے، پھر چوتھا جوڑتا ہے، پھر وہ نتیجہ نکالتا ہے. تو اس کے کلام میں ترتیب ہوتی ہے. کلام کی ترتیب سے مجھے بہت دلچسپی تھی. اس نے یہ بات پہلے کیوں کہی، اس نے یہ بات بعد میں کیوں کہی. اور اسی وجہ سے سائیکالوجی کے اندر بھی مجھے کمیونیکیشن سائیکالوجی سے بہت دلچسپی ہے. لوگ جب بات کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. اس نے بعد یہ کسی نے اگر کوئی فلم بھی بنائی ہے تو اس نے پہلے سین میں یہ کیوں ڈالا ہے، اس نے یہ بات کیوں کہی ہے. اب یہ جو ذہنیت ہے میری، یہ قرآن پہ میں لے کے آتا ہوں تو مجھے سوال پیدا ہوتا ہے شروع سے ہی. جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، یہ اللہ نے ایسے کیوں کیا؟ اگر بقرہ مدینے میں نازل ہوئی تھی اور اخلاص مکے میں نازل ہوئی تھی تو فاتحہ کے بعد فوراً اخلاص آ جاتی، کیا فرق پڑ جاتا؟ یہ ترتیب اللہ نے ایسے کی کیوں؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں احکمت آیاتہ ثم فصلت، ان آیات کو آپس میں پرویا گیا ہے ان کو. اس کی ترتیب میرے رب نے کی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی. آج ہم صرف اس حکمت کے بارے میں بات کریں گے، صرف اس حکمت کے بارے، سارا دن. امید ہے کہ ہم مکمل کر لیں گے بات کسی حد تک.